نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المؤمنون کا تیسرا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب ایمان والوں کی صفات و خصوصیات کا ذکر کی ہے. 5 بنیادی صفات ذکر کی ہیں جن کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے یقیناً کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ فلاح کا تعلق میں نے بتایا تھا اس کا صرف آخرت کی کامیابی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. فالح عربی میں اس کاشتکار کو بھی کہتے ہیں جو اپنی فصل موسم میں اچھی نگرانی میں کاشت کرتا ہے اور اس کا پھل بڑی ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ وافر مقدار میں حاصل کر لیتا ہے. تو عربی میں اس کاشتکار کو بھی فالح کہا جاتا ہے. تو فلاح کا تعلق دنیا کی کامیابی کے ساتھ بھی ہے. ویسے بھی اللہ کی سزا کے جو 4 مراتب و منازل ہیں ان میں سے ایک دنیا بھی ہے. اللہ سب سے پہلے کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا. بہت ساری قوموں کو جن کا اللہ نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں بھی تذکرہ کیا ہے ان کو جو سزائیں ملی ہیں وہ دنیا میں بھی سزائیں ملی. اور جن قوموں کو اللہ نے کامیاب کیا، نجات دی، تو دنیا میں بھی بہت ساری قومیں انہوں نے ترقیات کی، کامیابی سے ہمکنار ہوئے. تو ایک منزل اور مقام سزا کی جیسے دنیا ہے، قبر ہے دوسری منزل، اسی طرح حشر ہے، اور پھر چوتھی منزل جہنم ہے. اسی طرح کامیابی بھی ان 4 منازل و مراتب میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کامیابی کا مدار قرآن نے یہاں وہ بنیادی صفات ذکر کی ہیں کہ جو انسان اپنے اندر یہ خصوصیات صفات پیدا کر لیتا ہے تو وہی کامیابی ہے. اس لیے ان آیات کو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ پڑھے، ان میں غور و فکر کرے. اور سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا پیدا کرنا ہے. خشوع کے بارے میں نے پہلے درس میں واضح کیا تھا کہ خشوع اس باطنی کیفیت کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے اندر اپنے باطن میں اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت اور جلال کے پیش نظر وہ اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے. اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ انسان اگر کسی ہولناک مقام پر کھڑا ہو، جیسے کہ بہت کسی بلند مقام پر کھڑا، اور اس وقت اسے جیسے ڈر اور خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں میرا ابھی پاؤں پھسلا تو میں گرا، تو اس وقت جو اس پر کیفیت داری ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو سمجھ لو خشوع ہے. یہ اگر انسان کے اندر وہی کیفیت اللہ کی عظمت اور اس کی جلال و ہیبت کے نتیجے میں پیدا ہو تو اس کو خشوع کہا جاتا ہے. اگر اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر ہے تو وہ خشوع نہیں ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کے پیش نظر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو حالت ظاہری طور پر بھی تاری ہوگی. ظاہر ہے جب باطن میں وہ خشوع ہوگا اس کا اظہار پھر ظاہر پر بھی ہوتا ہے. ظاہر میں بھی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک انگ سے اللہ کی عظمت اور جلال اور ہیبت اس پر طاری ہوتی ہے. صحابہ کرام کے واقعات کے ضمن میں یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ جو سچی مسلمان جماعت جو سب سے پہلے ان صفات کا مصداق ہے ان کی نماز کی کیفیت کیسی ہوتی ہے.
اسی طرح اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی ہے کہ بیہودہ اور لغو اور فضول کاموں اور باتوں سے اپنی حفاظت کریں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور اسی طرح اپنے وسائل کو مل بانٹ کر کھانے کی اس کی سوچ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے جتنا جس کو دیا ہے اتنی اس پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اپنی زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ انسانیت پر خرچ کرتے ہیں، انسانی مسائل کو حل کرتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ دولت کو جمع کرنے والے نہیں ہوتے، سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ اپنے وسائل کو وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ دنیا میں سانڈ بن کر زندگی نہیں گزارتے کہ حیوان بن کر زندگی گزاری نہیں۔ ہاں، تبھی خواہشات جو اللہ نے انسان میں رکھی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ اور قانون بھی وضع کیا ہے، اس کے مطابق شادی کر کے ایک قانونی طریقے کے ساتھ انسان اپنی اس خواہش کی تکمیل کرے تو وہ درست ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور اسی طرح آخری صفت جو بیان فرمائی ہے کہ جو بھی ان پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، مالی ذمہ داری ڈالی جائے یا کوئی اور کوئی عہدہ، کوئی ذمہ داری کام کی اس پر ڈالی جائے، اس کو امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امانت کا تعلق یاد رکھیں صرف اور صرف مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کے ساتھ۔ مالی ذمہ داری کسی پر ڈالی جائے تو وہ بھی امین ہے، اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرے، یا اسی طرح کوئی اور ذمہ داری کسی کے سپرد کی گئی، کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا گیا، حکومتی عہدہ ہے کسی کے پاس، وہ امین ہے۔ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا یہ ایک سچے ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا آخرت میں، وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کو بڑی احسن ذمہ داریوں کے ساتھ پورا کیا، اچھے طریقے سے پورا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قوم غیر ذمہ دار بن جائے، نااہل لوگ وہ ذمہ داریاں قبول کر لیں، جی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، عہدہ لے لیا، پتہ ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ان کی مہارت کسی اور شعبے میں ہے، ذمہ داری کسی اور شعبے کی سپرد کر دی، نااہل حکمران مسلط ہو گئے۔ تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، پھر اس قوم کی ہلاکت واقعی یقینی ہے، اس پر قیامت آ جائے گی۔ ایک تو قیامت کبریٰ ہے جو پوری دنیا پر آئے گی، ایک اس قوم کی قیامت ہوتی ہے کہ وہ قوم تباہی و بربادی اور زوال سے دوچار ہو جاتی ہے جو قوم اپنی امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی، اور اسی طرح اپنی معاہدات کی پاسداری کرنا، امانات و عہد راعون، یہ بنیادی صفات ہیں، انہی کی بنیاد پر دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس پر اللہ نے آگے دلائل تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک انفسی دلائل، خود انسان اپنی ذات پہ غور و فکر کرے تو اس کو اللہ کی ان باتوں کی سچائی اور حقانیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے انسان کو خود اس کو کے جو تخلیقی مراحل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو ہم نے کیسے ثم خلقنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو انسانی مراحل ہیں اس پر ہمارے درس میں پہلے بات ہو چکی ہے، اس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور دوسری آفاقی دلائل، آفاقی دلائل دو طرح کے، ایک تو وہ دلائل ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے جو قدرت کے مظاہر ہیں، اس کائنات کے اندر آسمان ہے، زمین ہے، اور یہ سارا ایک سلسلہ اس کائنات کا، یہ بھی انسان کو اللہ کی عظمت، ہیبت، اس کی قول کی سچائی اور صداقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون۔ اور تیسرے قسم کے دلائل ہوتے ہیں اقوام ماضیہ، اخبار ماضیہ، گزشتہ قوموں کے واقعات و احوال کا مطالعہ کرو، ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ کون سی قومیں کامیاب ہوئی، کن قوموں نے ترقیات حاصل کی، کون سی قومیں تباہ و برباد ہوئی، زوال سے دوچار ہوئی، تاریخ تمہارے سامنے۔ تو تاریخ سے استدلال کیا ہے قرآن مجید، پہلے ان واقعات سے فارغ ہو کر پھر اب
تاریخ کو بیان کر رہا ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات۔ ان میں سب سے پہلے قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام سے قوموں کی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قوموں کے دور کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پر ہم نے تفصیلی گفتگو پہلے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر قوم نوح جب وہ اللہ کی ان باتوں کو انہوں نے نہیں سمجھا، ان پر یقین نہیں کیا اور اپنی مستیوں میں ڈوبے رہے، تو یقیناً وہ قوم صف ہستی سے مٹا دی گئی، دنیا میں اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ نے اس کے بعد پھر ایک نئی قوموں کا دور شروع کیا، اس کا قرآن نے ان الفاظ میں ذکر کیا، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ یہ دور ہے قوم عاد اور قوم ثمود کا۔ قرآن نے سورہ اعراف میں دوسری جگہ پر ذکر کی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آباد ہوئی وہ قوم عاد ہے، پھر اسی طرح ان کے بعد قوم ثمود ہے۔ ان کی طرف اللہ نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، ان کا ایک دور ہے، انہوں نے عروج حاصل کیا لیکن اپنی مستیوں میں یہ بھی ڈوب گئے، پھر اللہ نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے پھر ایک اور دور کا، ان کی ہلاکت و تباہی و بربادی کے بعد پھر مختلف قوموں کے اور ادوار ہیں۔ قرآن نے ان کو آج ان آیات میں اس طرح ذکر کیا کہ فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ وہاں کرن تھا، یہاں قرون کا لفظ ہے، اور قرون یا قرن جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ محض کسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور پھر اس ترقی کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا نظام محض وقت و اتفاق کا نتیجہ ہے، یا کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو محض بس وہ اچانک ترقی کر گئی، اور جب پھر کسی قوم پر زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ محض بس وہ اچانک تباہی و بربادی کا شکار ہو گئی۔ عروج کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب و وسائل کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے قوانین مقرر ہیں، اور اب اگر کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ بغیر اسباب کے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محض تباہ و برباد کر دے۔ یہاں ہمارے ایک یہ بھی بہت زیادہ تقدیر کو نہ سمجھنے کے نتائج ہیں کہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ترقی کے پیچھے بھی در حقیقت اللہ کے وہ قوانین کار فرما ہے، اور تنزل اور زوال کے بعد چاہے وہ ایک فرد کی ترقی ہو یا زوال ہو یا کسی قوم کی ترقی اور زوال کی بات ہو، وہ ان اسباب اور ان اصولوں اور قوانین کے نتیجے میں ہی انسان کو ملے۔ اور اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ جو قوانین پہلی قوموں کے لیے تھے وہ اب تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر ان قوموں نے ان اصولوں کو اپنایا جو قرآن نے یہاں ذکر کیے ہیں، وہ صفات و خصوصیات اور اصول جو کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، انہوں نے اپنایا تو وہ کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے ان کے خلاف روش اختیار کی وہ تباہ و برباد ہوئی، ناکام ہوئی۔ کوئی قوم بددیانت بن جائے، کوئی قوم اپنے عہدوں کی پاسداری کی بجائے ان کی پرواہی نہ کرے، کوئی قوم عیاش ہو جائے، ان کے اندر بدماشیاں پیدا ہو جائیں، کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور ہیبت سے خالی ہو کر مست سانڈ بن جائیں، وہ قوم تباہ و برباد ہو۔ یقیناً جس قوم نے بھی ان صفات کو چھوڑا، ان خصوصیات کو چھوڑا، وہ تباہی و بربادی سے دو چار۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کے اور دور شروع کیا۔ اور یاد رکھو ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی امت اور قوم اپنی مقررہ اجل سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ ہی پیچھے رہتی ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے بھی اللہ نے وہی قوانین مقرر کی ہیں، ان قوانین کے ذریعے سے یقیناً وہ اس ترقی کو حاصل کریں۔ ان کے اجل مقرر ہے، ایک ان کے لیے ترقی کا نظام مقرر ہے، اس کی عمر مقرر ہے جی۔ اب جب تک وہ اس طریقے سے کام کرتی رہے گی تو وہ قائم رہے گی، اور جب بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا اب وہی اس کی موت، زوال، تباہی بربادی کا وقت مقرر ہے۔ اب یقیناً وہ اس تباہی بربادی سے دو چار ہے۔
یہ اللہ کا قانون ہے. انسانی باڈی ہے مثلا، چاہے یہ پیچھے نظام تو اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اس کو ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس سسٹم کے تحت باڈی جب تک کام کرتی رہتی ہے تو یہ صحیح ہے، صحت مند ہے. لیکن جہاں کہیں اس کی باڈی میں کوئی پرزہ اپنی جگہ سے ہل گیا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یقیناً اب اللہ نے جو اپنا قانون مقرر کیا ہے اس کے تحت دوسرا نتیجہ سامنے آئے گا کہ وہ جسم تباہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس پر موت آ جائے گی. تو وہ ایک قانون کے تحت اللہ کا ایک نظام ہے. تو اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا ما تسبق من امت اجلا، جو اللہ نے کسی قوم کی اجل وقت مقرر کر دیا ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتی. اس کی ترقی کا جو سسٹم نظام وقت مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق ہی اسے کامیابی ملے گی. اور نہ یہ پہلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیا سے ہٹا دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. نہ وقت سے آگے جا سکتی ہے، نہ وقت سے پہلے ہی دنیا سے اللہ کسی قوم کو ہٹاتے ہیں، بلکہ انہیں موقع بھرپور طریقے سے دیتے ہیں. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہم نے لگاتار بے شمار پیغمبر ان کی طرف بھیجے. یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا اور حضرت صالح کے بعد قوم ہود اور قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. اس دور کے بارے میں کہا کہ ہم نے لگاتار بے شمار رسول بھیجے. ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا یہ لگاتار مسلسل اللہ نے رسول بھیجے. تترا اصل میں وترا تھا، عربی کے اعتبار سے متواتر کے معنی میں، جو ہمارے ہاں اردو میں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے متواتر، لگاتار. تو لگاتار جو ہے اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے. یہ لفظ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے رسولنا سے فاعل ہے، یعنی حال ہے، اور ہے یہ تترا یعنی متواترین، یہ حال بن رہا ہے. تو فرمایا رسولنا تترا کلما جاء امۃ رسولها كذبوا، جب بھی امتن کسی امت کے پاس، قوم کے پاس، رسولها ان کا رسول آیا، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، پہلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی اسی حرکت کو، اسی عمل کو، اسی روش کو جاری رکھا کہ ان پیغمبروں، سچے ہادیوں، رہنماؤں کی تکذیب کی. تو پھر فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی یک بعد دیگرے ان کو تباہ و برباد کیا. فاتبعنا بعضهم بعضا، ایک کو ہلاک کیا، اس کے بعد دوسری قوم کو تباہ و برباد. اگر اس کو ہم نے عروج دیا، اس نے اس عروج کی اصولوں کو چھوڑا، تو پھر اللہ نے اس کو بھی صفحستی سے مٹا دیا. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کی کہانیاں باقی رکھی، باقی ان کا نام و نشان مٹا دیا. احادیث حدوثہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی نشانات تک مٹ گئے. ان کے وہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے ان کے کاروبار اور بڑی بڑی جو انہوں نے جاگیریں اور دولت اور وہ سب کچھ بنا رکھا تھا، وہ سب کا سب تباہ و برباد ہو گیا. بعد والی قومیں ان کا تعجب سے ذکر کرتی ہیں، ان کے افسانے آج بھی چلے آ رہے ہیں کہ ان قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا. تو صرف ان کی وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو اللہ کی ان تعلیمات پر یقین نہیں رکھتی ہے، ان کی سچائی پر اس کا ایمان نہیں ہے، ایسی قوم کے لیے بعد ہے، بربادی ہے، تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو جو اللہ کی ان اصولوں کو نہیں مانے گا، کامیابی کے اصولوں کو، وہ یقیناً قوم تباہ و برباد ہوگی. پھر اس کے بعد دور آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن نے صراحتاً اس کا یہاں ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ قرآن نے خود بھی قرار دی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثیل موسیٰ ہیں. ہم نے قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اسی طرح کے واقعات و احوال کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کر کے وہ مسلمانوں کو بھی اور حضور کے مقابلے میں جو اس وقت قوم تھی قریش کی، اپنی ہی قوم، ان کی مخالفتیں تھیں، قرآن نے ان کو سمجھایا اور تنبیہ کی ہے. تو یہاں بھی قرآن نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. کن کی طرف؟
فرعون کی طرف وملئی اور ان کے سرداروں کی طرف۔ یہ بات بھی پہلے بیان ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد زیادہ تر وقت کے فرعونوں، وقت کے ملا مترف سرداروں کے خلاف ہوتی ہے۔ وہی کیونکہ خرابی کی جڑ وہی ہے، معاشرے میں جتنی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان سرداروں کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو نیچے کے لوگ تو ویسے الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کا دین طور طریقہ وہی ہوتا ہے جو ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ اگر حکمرانی فاسد ہو جائیں، حکمرانی خراب ہو جائیں تو عوام کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ بھی ہمارے ہاں بڑی منفی پیدا کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بس ہم خراب ہیں نا اس لیے ہمارے حکمران خراب ہیں، حالانکہ میں نے مثالوں سے بات پہلے سمجھائی تھی کہ ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے خراب تھے ان کو دیکھ کر باپ بھی خراب ہو گیا؟ بھئی سکول کے طلباء خراب تھے اس لیے انتظامیہ اور اساتذہ بھی خراب ہو گئے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ انتظامیہ کرپٹ ہو، اساتذہ غلط ہوں تو ان کے اثرات بچوں پر تو پڑے، ماں باپ برے ہوں تو اس کے اثرات اولاد پر تو پڑتے ہیں، لیکن نیچے سے اثرات اوپر کیسے منتقل ہوتے ہیں؟ اثرات ہمیشہ اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا زیادہ تر مرکز ان ملا کو، مترف کو، سرداروں کو بنایا، کیونکہ فساد کی جڑ ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، عوام میں جو مظلوم ہوتے تھے، بے بس ہوتے تھے، ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنا کر انقلاب برپا کیا، کیونکہ انقلاب لانا ہے، ایسے ظالموں اور فسادیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایک جماعت چاہیے۔ تو مظلوموں کو اپنے ساتھ متحد کیا، ان کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنی جماعت کا حصہ بنایا اور ان کو ساتھ لے کر ان ظالموں کے خلاف خروج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جماعت کے ذریعے سے ابو جہل کا مقابلہ کیا، جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ جی، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر فرعون سے چھٹکارا حاصل کیا، تو فرعون کی طرف ہم نے ان کو بھیجا، فاستکبروا، لیکن انہوں نے آگے سے تکبر کا ارتکاب کیا، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش قوم تھی، کانوا قوما عالین، اور کہنے لگے، انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوموں نے کہا۔ دو باتیں قرآن نے یہاں ذکر کی ہیں، پیچھے تو بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، جو قوموں نے پروپوگنڈا کیا اپنے پیغمبروں کے خلاف، تو اس قوم فرعون نے بھی پہلا پروپوگنڈا تو یہ کیا، نؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون۔ دو باتیں کی، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، یعنی اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ جو اکثر قومیں اپنے پیغمبروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ یار انسان جو ہے وہ تو ویسے ہی ہوگا جیسے ہم ہیں۔ اگر ہم فسادی ہیں، مثلا ہم بدماش ہیں، ہم جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں، تم پر ظلم کر رہے ہیں، تو انسان تو ہوتا ہی ایسا، تو جو بھی انسان ہوگا وہ تو ایسے ہی ہوگا، تو ہمارے جیسے وہ بھی انسان ہیں، وہ کیسے رسول بن سکتے ہیں؟ یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول ہو تو وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے نا، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں۔ پیچھے کسی سورہ مبارکہ میں پیچھے گزرا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہم جیسے کھاتے ہیں، مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتے ہیں، یہ تو انسان ہے نا، تو انسان تو ہمارے جیسے ہی ہوگا، اور اس کو تم رسول بنا کر، اپنا نبی بنا کر اور اپنا لیڈر بنا کر اس کے پیچھے چلنے لگ پڑو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ ہم پر ہمارا سردار بننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ پیچھے قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے وہ کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بڑا نقصان اٹھاؤ گے اگر ان کو اپنا تم نے لیڈر بنا لیا۔ تو یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اور یہ دونوں موسیٰ اور ہارون ہم ان کو کیسے اپنا لیڈر بنا۔ اور دوسری بات جو تھی، یہ اصل میں انہوں نے آپس میں، فرعونیوں نے، ان کے ملا اور مترف نے آپس میں میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی کیسے بات مانیں، یہ بھی تو انسان ہے،
اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری عبادت کرنے والی. قرآن نے یہاں لفظ بولا ہے عابدون، کہ ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے. یاد رکھو جو قومیں غلام ہوتی ہیں وہ اپنے آقا کی ہی عبادت کر رہی ہوتی ہیں. غلام قوم کا کوئی کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. ذرا آقا کی طرف سے دباؤ پڑا وہ فوراً انکار کر دیتی، وہ آقا کے پیچھے چلتی ہے. ظالم طاغوت طاقتیں اور قوتیں ہمیشہ لوگوں کو اپنا غلام بناتی ہیں، اپنی عبادت کرواتی ہیں ان سے، یعنی اپنے قانون کی پابندی کرواتی ہیں. جو وہ چاہتی ہیں وہ ان سے کروانا پڑتا ہے، وہ کرتی ہیں. عبادت کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق ان کے قانون، ان کی باتوں کو ماننے سے. وہ ان کی باتیں نہیں، یہ ہماری بات مانیں، ہم نے ان کو اپنے تابع کر رکھا ہے. اور یہ جو یہ ہیں بھی انسان، اور ان کی قوم ہماری بات مانتی ہے، ہماری عبادت کرتی ہے. حالانکہ بنی اسرائیل وہ فرعون کو سجدہ تو نہیں کرتے تھے، ان کو انہوں نے معبود نہیں بنایا ہوا تھا. بنی اسرائیل نے کبھی بھی فرعون کو معبود نہیں بنایا، ان کے دلوں میں نفرت ہمیشہ سے رہی. عبادت سے تعلق مطلب در حقیقت ان کی غلامی ہے، ان کے قوانین کی پاسداری ہے کہ یہ ہمارے ماتحت ہیں. تو یہ کیسے مطلب ہے ہمارے سے بات کرتا ہے اور ہم سے آزادی کی بات کرتا ہے، اپنی قوم کی آزادی کی بات کرتا ہے. فَكَذَّبُوهُمَا، قرآن کہتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، یہ قوم بھی ہلاک غرق ہوئی. تفصیلی واقعہ دوسری جگہ پر گزر چکا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس کے بعد جب یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہیں حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تورات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ بنی اسرائیل اس سے رہنمائی لیں، ہدایت حاصل کریں اور درست طریقے سے کامیاب ہوں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، قرآن نے پھر اس سلسلے کے آخری ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو بھی ایک سچائی کی نشانی بنا کر بھیجا تھا. آیتاً، وہ حق کی نشانی تھے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھیجا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں پناہ اور ٹھکانہ دیا ایک بلند مقام پر جو کہ بہت آباد اور سبز و شاداب تھی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہاں لفظ ربوہ ہے. ربوہ کا مطلب ہوتا ہے مرتفع مقام، بلند مقام. اس سے کون سا مقام مراد ہے؟ اس سے مصر کا بالائی حصہ مراد ہے جہاں نیل، دریائے نیل، اور یہ مصر سرسبز و شاداب علاقہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ اس دور میں شام کا حاکم تھا اریتوس. اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے اور وہ پیغمبر تمہاری تباہی و بربادی کا باعث بنے گا. اور اس نے نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کر لیا. اب وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے درپے آزاد ہوا. حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اپنی کزن جس کا نام یوسف تھا ان سے شادی کری تھی. تو یوسف کے ساتھ جب ان کو پریشر بڑھا اس بادشاہ کی طرف سے، تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت دی گئی رہنمائی الہام کے ذریعے سے، یا جیسے بھی کہ یہاں سے ہجرت کر دو. چنانچہ یوسف، یہ انجیل کی روایات میں اسی طرح آتا ہے واقعہ کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور یہ انہوں نے سرزمین فلسطین کو چھوڑا اور مصر میں جا کر آباد. اور مصر کی زمین کے بارے میں قرآن نے یہاں لفظ بیان فرمایا ہے ربوہ ذات قرار و معین، وہ سرزمین بڑی سرسبز و شاداب اور بہت ہی بسنے کے قابل تھی. جی معین، وہاں پانی کی وافر، دریائے نیل ہے، وہ ہمیشہ دریا کی وجہ سے علاقہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا. تو قرآن نے اس کو ذات قرار و معین کہا کہ ہم نے ان کو وہاں جگہ دی کہ وقت کے ظالم اور طاغوت نے اس بچے کو بھی برداشت نہیں کیا جی، اور اس سے بھی ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے. لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی حفاظت کی اور پھر یہ جوان ہوئے، اور پھر جوانی کے بعد پھر دوبارہ فلسطین میں آ کر انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی. یا بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا واقعہ، کیونکہ دونوں کا ذکر ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی بھی بنایا اور ان کو ٹھکانہ اور جگہ بھی دی
الی ذات قرار ممعین، یعنی ان کی ولادت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن ربوہ سے بعض ملحدوں نے اپنے ایک جگہ کا نام ربوہ رکھ کر اس کی طرف نسبت اپنی کرنا شروع کر دی، قادیانیوں نے، مرزائیوں نے۔ یاد رکھیں یہ قرآن میں تحریف ہے، اس ربوہ سے مراد یہ والا ربوہ نہیں ہے، یہ سراسر الہدان، کیونکہ یہ الہاد کی بات ہے۔ قرآن کا سیاق و سباق واضح کر رہا ہے کہ یہ بات کن کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ اور ابن مریم کے بارے میں جی، اور انبیاء کا یہ تذکرہ چل رہا ہے جی۔ تو سیاق و سباق واضح کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کا نام آپ ربوہ رکھ کر کہنے لگ پڑے یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوگی، یا یہ مسیح موعود یہ قادیانی جو ہے وہ ہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی فضولیات یہ در حقیقت قرآن کے اندر تحریف کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے ظالم اور طاغوت سے اپنی حفاظت کی، اور پھر بعد کے دور میں انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی۔ اللہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق۔